الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں کئی کام ایسے کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں شرعی دینی رہنمائی نہیں لی جاتی، اور ایک جائز کام بھی لوگ غلط طریقے سے کر کے گنہگار ہوتے ہیں۔ انہی کاموں میں سے ایک کام ہے طلاق۔ طلاق دینا بعض صورتوں میں واجب بھی ہو جاتا ہے، بعض میں صرف جائز ہوتا ہے، اور بعض ایسی صورتیں ہیں جن میں طلاق دینا مکروہ ہے۔ اب طلاق جو ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے، عمومی طور پر 3 طلاقیں اکٹھی دی جاتی ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، کسی اخبار میں پڑھا ہوگا کہ فلاں بندے نے طلاق دے دی جی، تو پوچھا جاتا ہے تو 3 طلاقیں دے دی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک طلاق سے عورت نکاح سے نہیں نکلتی، اس وجہ سے 3 طلاقیں اکٹھی دیتی ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے عورت نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے، اور 3 طلاقیں اکٹھی دینا مکروہ ہے، گناہ ہے۔ اور 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے ایک یہ بھی مصیبت ہوتی ہے کہ عورت عدت گزارنے کے بعد جب تک کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے، اس کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے، پھر وہ دوسرا مرد اپنی خوشی سے اس کو طلاق نہ دے دے، اور جو اس کی شرائطیں پوری نہ ہوں، اور دوبارہ عدت گزار کے اور پہلے سے دوبارہ یہ نکاح کر سکتی ہے، تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جسے حلالہ کہا جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی اذیت ناک پروسیس ہے، اور بڑا ہی اس میں پرابلم ہوتی ہے، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، اور یہ طریقہ جو ہے یہ بطور سزا رکھا گیا ہے مرد کے لیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں اکٹھی نہ دی جائیں تو شاید عورت نکاح سے نہیں نکلتی، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ سکھاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی طلاق دینی پڑ جائے، جب موقع ایسا آ جائے کہ طلاق دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، اور اب بامر مجبوری طلاق دینی ہی پڑ رہی ہے، تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو صرف ایک طلاق دی جائے۔ مثلاً شوہر کہے کہ میں نے تمہیں 1 طلاق دی، اتنا لفظ کہہ دے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ عورت فوراً نکاح سے نہیں نکلے گی۔ اب اس کی عدت شروع ہو گئی ہے، اور اب عورت جو عدت شروع ہوئی ہے، اب چاہے وہ ماہانہ حیض کے دوران ہے، چاہے وہ حاملہ ہے، چاہے وہ طہر کی پاکی کے دنوں میں ہے، چاہے کسی بھی حالت میں ہے، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر عورت حیض میں ہے تو طلاق دینا مکروہ ہے، اور جو پاکی کے دنوں میں اگر دی جائے تو یہ ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، اسی دنوں میں دینی چاہیے، مگر ہر صورت میں جو ہے نا وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ایک دینے کا یہ مقصد، ایک یہ اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی، تو کم و بیش 3 ماہ ہوتی ہے، تو یہ اس کا فائدہ رہتا ہے کہ عورت کا جو نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ مرد عدت کے دوران جب چاہے رجوع کر سکتا ہے۔ اور رجوع کا طریقہ بہت سمپل انداز میں اگر آپ کو میں سمجھاؤں کہ مرد عورت کو کہے میں نے رجوع کیا، بس اتنا کہنے سے رجوع ہو جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ کہنے سے بھی رجوع ہو جائے گا، اور میاں بیوی دوبارہ وہ اپنا زندگی اکٹھی گزار سکتے ہیں۔ اور اگر عدت گزر گئی تو کیا ہو جائے گا کہ مرد اور عورت اگر رضامند ہوں تو عدت گزرنے کے بعد بھی زندگی میں جب بھی چاہیں
دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں بغیر حلالے کے۔ بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب عورت کو ایک طلاق دی گئی ہو یا 2 طلاقیں دی گئی ہوں۔ تو یہ ایک معلومات تھی جو اب تک میں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے بارے میں اب بہار شریعت کے جو 8واں حصہ ہے طلاق کا بیان، اس سے طلاق کے مسائل ضرور آپ سیکھیں، اور اس کے بارے میں کافی تفصیل ہے۔ اور آخر میں یہی عرض کروں گا کہ جب بھی طلاق دینے کی نوبت آ جائے 3 طلاقیں نہیں بلکہ صرف 1 طلاق دی جائے۔